لیے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے، تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فتنوں سے، تو آدم کی خطا سے میں نے بات ادھر ہی ختم کر دینی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج کے وقت بدبخت ملا کو ان میں خطا نظر آ رہی ہے، جن کو حضور نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بدعتم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ دلا پہ فقیر کا جملہ لکھنا، جب فاطمہ تک پلیتی نہیں آتی خطا کیسے آ سکتی ہے؟ کہ جب سیدۃ النساء کے قریب رجس نہیں آتا تو پلیتی خطا کیسے آ سکتی ہے؟ تو فقیر اپنے اس کلام سے رجوع کرتا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، اس وقت مسلک حق اہل سنت و جماعت کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے اور مختلف قسم کے فتنوں کے لحاظ سے نبرد آزما ہے، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جاہل قسم کے خطیب، نقیب اور جو پیشہ ور نوٹ خور نعت خوان ہیں ان کے لحاظ سے ہے کہ جس وجہ سے یہ مسئلہ کہ حق اہل سنت و جماعت معاذ اللہ غیروں کی نظروں میں یہ مشکوک ٹھہر رہا ہے، کیونکہ لباس خضر میں چھپے ہوئے راہزن اپنے اپنے کام میں اور واردات میں مصروف ہیں، اور جو عام مسلمان ہیں وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ ان کے دام تزویر میں شکار ہو رہے ہیں اور پھنس رہے ہیں۔ ان کی گفتگو اور ان کی تقاریر و بیانات سے یا ان کی تحاریر سے معاذ اللہ عام سادہ مسلمان ایمان و ایقان سے اور نظریے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ انہی اجل خطباء میں سے ایک ایسا شخص کہ جس کی دن بدن عقیدہ اہل سنت سے بغاوت بڑھتی جا رہی ہے، اگرچہ بارہا مرتبہ سے قبل بھی اس کی گفتگو ہمارے سامنے آئی اور نظروں سے گزری، مگر ہم نے کسی مصلحت کی بنا پر اسے درگزر کیا، کیونکہ علماء اہل سنت نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس نے اپنی اس گفتگو سے رجوع کرنے کا بھی ایک ڈھونگ رچایا، مگر بعد میں اس رجوع سے بھی اس نے رجوع کر لیا۔ میری مراد موڑ ایمنآباد گجرانوالہ کا ایک جاہل قسم کا خطیب ہے۔ اس کے نام کے ساتھ تو اگرچہ شاہ لکھا جاتا ہے، مگر زبان زد عام ہے کہ وہ سید نہیں ہے بلکہ وہ قصاب ہے، یعنی کسائی ہے، کیونکہ یہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے اور اپنے نام کے ساتھ کوئی مفتی لکھ دے، کوئی شیخ الحدیث لکھ دے تو آگے اس کی تحقیق کم ہی کی جاتی ہے، بس جو لکھا ملتا ہے وہی آگے لوگوں تک، اور پھر آگے جو جہل قسم کی عوام ہے، عوام تو کل انام ہے، وہ اسی کو ہی آگے پھر راگ الاپنا شروع کر دیتی ہے۔ اس شاہ حسین نامی خطیب نے عقید معصومیت پہ حملہ کیا چند ماہ پہلے، اور جس پہ پھر علماء اہل سنت نے جب اس کی گرفت کی تو اس نے اپنی اس گفتگو سے رجوع فرمایا۔ پہلے آپ اس کی وہ سابقہ گفتگو بھی سماعت کیجئے، اور پھر اس کے بعد جو اس نے رجوع کا ڈھونگ رچایا وہ بھی سماعت کیجئے، اور اس کے رجوع والے کلپ کو آپ توجہ سے سماعت کیجیے گا، جس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو آیہ تطہیر پیش کی اور اس سے جو میں نے استدلال کیا، تو علماء اہل سنت نے میری توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ جس شخص کو لفظ توجہ یا توجہ کا علم نہیں ہے کہ لفظ توجہ ہے یا توجہ ہے، تو اس کا علمی مبلغ کیا ہوگا، اس کی تحقیق قرآن و سنت میں غوطہ لگانے کے لحاظ سے کیا ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اس شخص نے اپنے اس رجوع والے بیان میں یہ بھی کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اور ساتھ عوام الناس کو بھی یہ وصیت کی کہ میرا وہ بیان اس کو وائرل نہ کیا جائے، اگر کسی نے کیا ہو تو اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ مگر موصوف بعد میں اسی اپنے بیان کو دوہرا بھی رہا ہے، وہی باطل استدلال جو پہلے کر چکا اور اس پر پھر رجوع کا ڈھونگ رچا چکا، وہی باطل استدلال دوبارہ سے کر کے اپنے اس بیان پر وہ مہر سب لگا رہا ہے، اور یہ واضح کر رہا ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی وہ میں نے ٹھیک کی ہے، اور اب میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ تو یہ دونوں بیان اس کے سنیے گا
پہلے والا اور اس کے بعد جو اس نے رجوع کیا، اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ علی تک پلیتی نہیں آتی، حسن تک پلیتی نہیں آتی، حسین تک پلیتی نہیں آتی، زہرا تک پلیتی نہیں آتی۔ دیوانہ دلاب فقیر کا جملہ لکھنا، جب فاطمہ تک پلیتی نہیں آتی خطا کیسے آ سکتی ہے؟ پچھلے دنوں ایک محفل میں فقیر نے سورہ احزاب کی ایک آیت مجیدہ سے استدلال کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جب سیدۃ النساء کے قریب رجس نہیں آتا تو پلیتی خطا کیسے آ سکتی ہے۔ تو اس پہ علماء کرام نے فقیر سے رابطہ کیا اور اس طرف توجہ مبذول کروائی کہ یہ استدلال ناقص ہے، کمزور ہے، اور فقیر نے اس پہ دیکھا کہ واقعتاً خطائے اجتہادی پہ علماء کرام نے بڑا مستند کلام کیا ہے، اور وہ نبی رحمت کی وہ حدیث کہ خطائے اجتہادی مجتہد کے لیے باعث نیکی ہے، یعنی ایک اجر ہے اس کے لیے۔ تو فقیر چونکہ قرآن کا طالب علم ہے اور قرآنی آیات سے ہی استدلال کرنا یہی منہج خطابت ہے، تو فقیر اپنے اس کلام سے رجوع کرتا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہے، اور یہ بھی گزارش ہے کہ اس کلپ کو وائرل نہ کیا جائے بلکہ جس نے وائرل کیا ہے اسے ڈیلیٹ کیا جائے۔ یہ سامعین ذی وقار آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بالخصوص اس طرح کے جو جاہل قسم کے خطیب ہیں ان کی ہرزہ سرائی جب انسان دیکھتا ہے تو اس بات پر انسان کو یہ حیرت بھی ہوتی ہے اور اس بات پہ تعجب بھی ہوتا ہے کہ یہ حضرات کس قدر دیدہ دلیری سے قرآن سنت میں معاذ اللہ تحریفات کرتے ہیں، اور پھر اس پر یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچتے ہیں، نہ ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، جبکہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جامع ترمذی میں اور دیگر ماخذ میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کا فرمان نشان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حضرات تو شب و روز اپنے ٹھکانے جہنم میں بناتے نظر آتے ہیں، اور اس طرح کی گفتگو کر کر کے اپنا تو یہ ایمان ضائع کر ہی بیٹھتے ہیں، مگر عوام الناس اور عوامی اہل سنت کو بھی معاذ اللہ یہ اس نہج پر لے جاتے ہیں کہ وہ بھی بالآخر اپنے ایمان سے، عقیدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب اس کا جو لیٹسٹ بیان آیا ہے وہ بھی آپ سماعت کیجیے گا، پہلے والا اور یہ دوسرے والا، اور بیچ میں جو رجوع والا بیان ہے جس کو اس نے ڈیلیٹ بھی کروا دیا اور اپنے پیج سے بھی اس کو ڈیلیٹ کر دیا، بلکہ میرے تک تو یہ معلومات پہنچی ہے کہ اس نے وہ بیان اپنے پیج یعنی افیشل جو اس کا کوئی پیج ہے یا چینل ہے اس پر اس نے اپلوڈ بھی نہیں کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ ہے، نہ ایمان، نہ دین، نہ قرآن، نہ سنت کی احکامات یا تعلیمات ان کے نزدیک معاذ اللہ ان ساری چیزوں کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک پیسہ ہے۔ اب اس نے جو رجوع والا بیان دیا اور اس پر ڈھونگ رچایا، وہ صرف اور صرف عوامی اہل سنت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور پھر ان کالوں کو راضی کرنے کے لیے اس نے اس کو ڈیلیٹ بھی کروا دیا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے پیج سے اس کو اپلوڈ بھی نہیں کروایا تھا۔ جو اس کا ابھی بیان آیا ہے اس کے ساتھ ہی متصل جو شخص بیٹھا ہے اس کا نام منور جماعتی ہے، ناروال آستانہ سے اس کا تعلق ہے، مگر ایسا وہ بھی ضمیر فروش ہے اور مال و زر کا پجاری ہے کہ جس نے اس دنیاوی مال و زر کے لیے اپنا حسب نسب بدل دیا اور اپنا باپ بدل دیا۔ اب اندازہ لگائیے سامعین ذی وقار کہ جو شخص پاکستان میں ہے تو اس کا آئی ڈی کارڈ اس پر اس کے والد کا نام، اور برطانیہ میں ملکہ برطانیہ کے قدموں میں بیٹھا ہے وہاں آئی ڈی کارڈ اس پہ اس کے والد کا نام اور ہے۔ تو یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کے نزدیک مال و زر کی حیثیت ہے، قرآن سنت کے نور یا تعلیمات کی معاذ اللہ ان کو دور دور تک بھی ہوا نہیں لگی۔ اب یہ شخص یعنی یہ شاہ حسین خطیب نامی جاہل خطیب جو اس منور جماعتی کے قرب میں بیٹھ کر اور بغل میں بیٹھ کر قرآن و سنت کی تعلیمات سے انحراف کر رہا ہے اور باطل تعویلات و تشریعات کا سہارا لے کر معاذ اللہ فاسد یہ استدلال کر رہا ہے اور عقید اہل سنت سے اور عقید معصومیت سے بغاوت کر کے رفضیت کو یہ پرموٹ کر رہا ہے، منور جماعتی
کا اپنا حال کیا ہے۔ کچھ دنوں قبل گجرات میں ایک آستانہ ہے، وہاں اس منور جماعتی کے بھتیجے نے گفتگو کی اور اس کی زیر صدارت کی۔ اس گفتگو کو بھی آپ سماعت کیجیے گا جس کے اندر اس شخص نے حضرت سیدنا ابو البشر آدم علی نبینا علیہ السلام کی مبارک مقدس ذات کی طرف مطلقاً خطا کی نسبت کی، اور پھر انداز کیا ہے قبلہ امام جلالی زید شرفو کی ذات کے لحاظ سے تو یہ کہا جاتا کہ چونکہ یوں انداز تھا، اب اس شخص کا انداز کیا ہے کہ ابو البشر آدم علی نبینا علیہ السلام کی مبارک ذات کی طرف مطلقاً خطا کی نسبت کر رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ منور جماعتی بیٹھا ہوا ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ دھچکا لگا، نہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہا، نہ اس کی غیرت جاگی، نہ اس کے ایمان نے یہ تقاضا کیا کہ یہ تمہارا بھتیجا، تمہارا بیٹا آدم علی نبینا علیہ السلام کی طرف اللہ کے نبی جو کہ معصوم عن الخطا ہے ان کی طرف خطا کی نسبت کر رہا ہے، لہذا اس کو روکو ٹوکو یا اسے رجوع کرواؤ۔ وہ بھی سماعت کیجیے گا، یعنی اس منور جماعتی کے بھتیجے کا بیان، اور پھر ساتھ ہی اسی محفل میں، اسی مجلس میں اس منور جماعتی کی وہ گفتگو بھی آپ سماعت کیجئے جو اس نے عقید اہل سنت سے بغاوت کی اور عقید معصومیت پر اس نے حملہ کیا، اور قبلہ امام جلالی زید شرفو جیسی عظیم عالم ربانی شخصیت کو، ہستی کو اس نے معاذ اللہ تبرہ بازی سے کام لیا، جس طرح کہ ان کا وتیرہ ہے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے۔ میں نے بات ادھر ہی ختم کر دینی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا کہ علی وہ فاطمہ تھا۔ کون فاطمہ؟ اللہ اکبر۔ آج کے وقت بدبخت ملا کو ان میں خطا نظر آ رہی ہے جن کو حضور نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے معزز سامعین ذی وقار، یہ جتنے لوگ ہیں جنہیں اصول دین سے کوئی آگاہی نہیں، جنہیں ضروریات دین کا کوئی علم نہیں ہے، اور جنہیں شعار اہل سنت کا کوئی پاس نہیں ہے، تو ان حضرات سے آپ یہ توقع رکھیں کہ ان کی گفتگو سن کر ہماری اصلاح ہوگی، ہمارے ایمان پختہ ہوں گے، ہمارے عقیدے مضبوط ہوں گے، تو یہ بالکل بھی آپ ان سے توقع نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ایمان و ایقان کو لوٹنے والے ہیں۔ ان سے اپنے ایمان اور ایقان کو بچانا یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے میں جملہ علماء اہل سنت سے، مشایخ اہل سنت سے یہ گزارش کروں گا، یہ شاہ حسین خطیب نامی جو شخص ہے، اس کی اس گفتگو کو بڑا باریک اور دقیق نظر سے دیکھا جائے اور اس پر اپنے بیانات ریکارڈ کروائے جائیں، کیونکہ ابھی جو اس کا بیان آیا ہے اگر مجمع دیکھے تو مجمع میں ایک وہ شخص بھی بیٹھا ہے زین نامی رافضی، کہ پچھلے دنوں جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا تو اس کے چہرے کے ایکسپریشن بتا رہے تھے کہ اس کے اندر رافضیت کس قدر گھر کر چکی ہے، اور وہ رافضیت میں یوں ڈوب چکا ہے کہ اس کو صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام سننا بھی برداشت نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے جاہل خطیب ہیں، ان کا مجمع اس طرح یعنی رافضی ذہن اور رافضیت کی طرف جو میل یا رافضی عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، انہی کا ہی مجمع ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس جیسے جتنے بھی جاہل خطیب ہیں ان کے فتنوں سے اور ان کی دشنام درازیوں سے اور ان کی نشتر بازیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے علماء کی اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت کنز العلماء سیدی مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی، جنہوں نے عقید اہل سنت کی بقا کے لیے اور عقید اہل سنت کے ترویج و اشاعت اور ابلاغ و تبلیغ کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، ہم انہیں خراج تحسین میں پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو اور ان کو صحت و عافیت والی عمر خضر نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔